اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالی نے غیبت کرنا جو ہے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے تمہارا بعض کی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ کھائے وہ اپنے بھائی کا گوشت میتن مردہ کا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو اس سے گھن آئے گی، تم نہیں کھاؤ گے، تم ناپسند کرو گے اس بات کو، یہ کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، بہن کی غیبت کرتا ہے، اس کے عیوب کو دوسروں پر عیاں کرتا ہے، افشاں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ آدمی اپنے اس مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کی تم کو خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھیں اور دل ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کان نے کس بات کو سنا، آنکھوں نے کس بات کو دیکھا، دل نے کس بات کو سوچا، اور کانوں سے سنی ہوئی بات کیا تھی، کس طرح تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن پوچھ گچھ کریں گے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی آخرت پر اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر ایمان رکھتا ہے تو فلیقل خیرن، پس چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ اگر اچھی بات وہ کر سکتا ہے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، بری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ عالی شان مرتبہ جو آپ کو ملا ہے یہ کیسے ملا ہے، کن اعمال کی بدولت ملا ہے، آپ کے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتوں سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ دیا۔ نمبر 1 راست گوئی، نمبر 2 ادائے امانت، نمبر 3 فضول باتوں سے گریز کرنا۔ تو ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آدمی فضول باتوں سے گریز کرے، پرہیز کرے، فضول باتیں نہ کرے، جب بولے تو سچ بولے، بغیر ضرورت کے نہ بولے، ضرورت کے ساتھ بولے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، بہن کی غیبت کرنا،
یہ اس کے برابر ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی تاکید